Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. یہ ثابت کیا کہ وہ غیر مسلم تھے ہیں۔ بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ قرارداد اور پھر اس کو اسمبلی سے یہ کہنا غلط ہے کہ سیاستدانوں نے یہ تحریک پیش کی تھی۔ جی موجودہ وزیر اعظم نے اس طرح کی بات کی ہے، یہ کہنا غلط ہے کہ سیاستدانوں نے یہ تحریک پیش کی تھی، نہیں، یہ تحریک علماء نے پیش کی تھی اور سیاستدانوں نے، اس وقت کے سیاستدانوں نے حمایت کی تھی اور تائید کی تھی۔ اور ظاہر ہے عوامی مطالبات اور قومی مطالبات جب قانون ساز اداروں تک پہنچتے ہیں تو پھر وہاں سیاستدان ہی ہوتے ہیں جو ان کو تصویب کرتے ہیں یا ان کی تردید کرتے ہیں، ان کو پاس کرتے ہیں، ان کو تصویب کر لیتے ہیں یا ان کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ تحریک سیاستدانوں نے پیش نہیں کی تھی۔ میں زیادہ اس موضوع پہ رکنا نہیں چاہتا، صرف ان لوگوں کے لیے جن کے دماغ میں کوئی گوشہ قادیانیوں کے لیے محبت بھرا گوشہ ہے، ان کے لیے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں کہ ان کے جو موجودہ اس وقت کے رہنما ہیں، ان کے کلپس سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ ان کے سربراہوں کا کہنا یہ ہے کہ واقعہ کربلا معاذ اللہ نقل کفر نباشد غلط ہوا، موجود ہیں۔ کم سے کم حسین کا عزادار قادیانی کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھ سکتا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ ان کے کلپس موجود ہیں، میں خود دیکھ کر سن کر آپ سے بات کر رہا ہوں، سنی سنائی بات تو ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ان کی مجمع میں ایک شخص نے سوال کیا کہ ہمارے ہاں حسین ابن علی کا ذکر نہیں ہوتا، کربلا کی بات نہیں ہوتی۔ اس نے سوال کیا کہ ہمارے اجتماعات میں کربلا کی بات نہیں ہوتی، تو اس نے کہا کہ، اور وہ سوال کرنے والا شعر سناتا ہے کہ اسلام کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، تو اس پہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے، کربلا میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہ نامناسب جملے موجود ہیں۔ غرض ان کی کتابوں میں پنجتن کی توہین ہے، معلومات کی کمی ہے لوگوں کو، اور وہ انسانی حقوق اور صاحب وہ کسی کے خلاف ایسی سخت تحریک نہیں ہونی چاہیے، یہ والی باتیں یہ معلومات کی کمی کی وجہ سے ہیں۔ جب میری اور آپ کی معلومات بڑھے گی تو شاید کسی سنی سے زیادہ نفرت آپ کو ہوگی ان لوگوں سے۔ بحث نہیں، وہ انسان ہے، انہیں جینے کا حق ہونا چاہیے، یہ علیحدہ بات ہے، انہیں اس ملک میں رہنے کا حق ہونا چاہیے، یہ علیحدہ بات ہے۔ یہاں تو ہندوؤں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، سب کو جینے کا حق ہونا چاہیے۔ میں تو کل کی مجلس میں کہہ چکا ہوں، ہم علی کے ماننے والے ہیں، مولا یہودیوں اور عیسائیوں کو جینے کا موقع دے رہے ہیں۔ بحث یہ نہیں ہے کہ ان کا گلا کاٹ دو، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ انسان ہیں، شہری ہیں، پاکستانی ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، کوئی بھی ہو، کسی مسلک کا ہو، اسے جینے کا حق ہے، اسے سانس لینے کا حق ہے، اس کا وہی حق بنتا ہے جو کسی شیعہ کا بنتا ہے، کسی سنی کا بنتا ہے، کسی مسلمان کا بنتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ عزیزان گرامی، انکار رسالت نبی کے زمانے میں بھی رہا۔ یہ مسلمہ کذاب دعوی نبوت کر رہا تھا، اور عجیب داستانیں ہیں، جتنے بھی ایسے لوگ آئے ہیں، میرا اپنا مطالعہ ہے، میں نے 10-15 لوگ ایسے تلاش کیے ہیں تاریخ میں، یہ سارے کے سارے نفسیاتی بیمار تھے۔ اس وقت میں یہ طب کا یہ شعبہ زیادہ مضبوط نہیں تھا، ورنہ انہیں کچھ 2-4 ٹیبلٹس کھلائی جاتی تو ان کی طبیعتیں بحال ہو جاتی، اس طرح کی پھر باتیں ہی نہ کرتے۔ زیادہ تر بیمار تھے، دماغی بیمار تھے، جو انہوں نے دعوی نبوت کیا، اس طرح کے انداز اپنائے، ایسی باتیں کی کہ جو ایک پورا گروپ بنا کے چلے گئے، پوری ایک جماعت بنا کے چلے گئے، پورا ایک مذہب بنا کر چلے گئے۔ البتہ جس بھی باطل مذہب کے پیچھے پیسہ کار فرما رہا، اس کی عمر لمبی نہیں رہی۔ یہ علی کے چاہنے والوں کی داستان ہی کچھ اور ہے، ان کے پیچھے تو ان کے خلاف پیسہ لگا ہے، تب یہ حال ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ کہ آج ساری دنیا مولا کائنات کے فضائل سننے کے لیے تیار ہے،
اور فخر کے ساتھ علی کے فضائل بیان کرنے کے لیے تیاری کرتی ہے. مسلمہ کذاب کہنا جی میں نبی ہوں. دور خلفاء کا ہے. کسی نے کہا بھائی تم نبی ہو تو تمہارے پاس کوئی معجزہ بھی ہوگا. کہنا جی کہو کیا معجزہ چاہیے. کہ سرکار نے تو درخت کو حکم دیا تھا وہ چلتا ہوا گیا تھا. تم یہ سامنے درخت ہے اسے حکم دو یہ چل کر آئے. تم نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ. نبی نبوت کا ثبوت معجزہ ہوا کرتا ہے. تو درخت کو آواز دے کر کہنے لگا آجا میں نبی ہوں حکم دے رہا ہوں. ایک دفعہ کہا نہیں آیا, دوسری دفعہ کہا نہیں آیا, تیسری دفعہ کہا درخت نہیں آیا. تو پھر خود چل کے وہاں چلا گیا. کہنے لگا ہم متکبر نہیں ہوتے, وہ نہیں آ رہا تھا میں چلا گیا. یہ مذاق. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. جو لوگ کفر اختیار کر چکے ہیں, جو کافر ہیں, وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں. نبی کے زمانے میں بھی انکار رسالت, نبی کے بعد بھی نبی کی رسالت کا انکار رہا, اور آج تک بھی کچھ نہ کچھ ایسی مثالیں نظر آتی رہتی ہیں. ترجمہ جو میں نے آپ کو بڑی زحمت دی اس نقطے کے لیے, ترجمہ جو میں نے کیا یقول الذین کفروا, جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ لست مرسلا, بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں. اس ترجمے کا فائدہ کہاں ہے, اس ترجمے کا نتیجہ کہاں ہے, ثمرہ کہاں ہے اس ترجمے کا. جو کفر اختیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں. تو اگر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے تو ہر زمانے میں اللہ کے ساتھ ایک گواہ رسول ہونا چاہیے جو نبی کی نبوت پر دلیل بنے. عزیز Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel.